اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی شان۔ عزیزان گرامی، جس حدیث کی تلاوت کی آپ کے سامنے اور حدیث کے ابتدائی حصے کا ذکر کیا، وہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ حدیث روایت فرائض السمتین میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ لوکان فاطمۃ لوکان الحسن شخصا، اگر حسن شخص ہوتا، لکانا فاطمہ تو وہ حسن فاطمہ ہوتا، بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ تو حسن سے زیادہ عظیم ہیں۔ ان ابنتی خیر اہل الارض انصرا و شرفا و کرما، میری بیٹی تمام روئے زمین کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ، سب سے بہتر ہے۔ عنصر نسب میں، شرف شرافت میں، کرم کرم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کی اکلوتی بیٹی، ان کے بارے میں یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہے، وہ حقیقت میں سیدہ کی شخصیت کی عکاس ہے، اور سیدہ کی شخصیت کو ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں، کیونکہ ظاہری اعتبار سے سیدہ نے جو زندگی انسانوں کے درمیان گزاری ہے وہ 18 سال کا سن ہے۔ اس 18 سال کے سن میں سیدہ کے زندگی کے اور ان کے اخلاق اور آداب کے اور ان کی قربانیوں کے بہت ہی محدود عناصر ہمارے سامنے آ سکے ہیں، جو اپنی ذات میں، جو اپنے مقام پر ایک بہتا ہوا سمندر ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں جناب سیدہ کی ذات کے تمام حوالوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ان کی زندگی کے حقیقت کو اور ان کی پیکر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سہارا ہمارے پاس حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس روایت میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حسن شخص ہو جائے تو فاطمہ ہے۔ اب حسن کا کیا معنی ہے، یہ سمجھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ حسن کہتے کسے ہیں۔ کیا حسن کا وہ معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ جمال کی بات ہو رہی ہے، تو قطعاً شان نبوی یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی کے حسن و جمال کے بارے میں گفتگو کریں، بلکہ رسول تو اپنی بیٹی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس حسن و جمال کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو ظاہری آنکھیں دیکھا کرتی ہیں، بلکہ یہ وہ حسن و جمال ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے تقدس چاہیے،
عزت چاہیے، احترام چاہیے، خوبیاں چاہیے۔ تو سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ حسن اگر مشخص ہو جائے اور حسن کو اگر جسم عطا ہو جائے تو وہ جسم، وہ شخصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، تو یہاں پر حسن کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے عزیزوں، حسن کا جو معنی بنیادی طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک معنی ہے حسن کا نیکی، جیسے کہ وہ جو آیت قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے والدین کے اعتبار سے، والدین کے بارے میں، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن کی۔ یہ حسن جو والدین کے ساتھ ایک اولاد کو برتنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا معنی ہے؟ اسی آیت کے معنی کے اعتبار سے دو آیتیں اور بھی قرآن مجید میں آئی ہیں جس میں تھوڑا سا لفظ بدل گیا ہے، لیکن یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان برتو۔ تو ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن برتو، اور ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان برتو۔ تو علماء نے تفسیر کے دوران یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ جو حسن برتنے کی بات کی جا رہی ہے وہ نیکی کی بات کی جا رہی ہے، کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور جہاں پر احسان کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر بھی نیکی کی بات کی جا رہی ہے، البتہ یہ نیکی مبالغے کے ساتھ ہے، شدت کے ساتھ ہے۔ دو قسم کی نیکیاں تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ایک نیکی وہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے پانی کا ایک گلاس طلب کیا، تقاضا کیا، مانگا میں نے آپ سے، اور آپ نے پانی کا گلاس مجھے فراہم کر دیا، تو یہ آپ نے نیکی کی ہے، آپ نے خوبی انجام۔ ایک مرتبہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں پانی مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یا میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، لیکن میری ذات اور میرے حالات بتا رہے ہیں آپ کو کہ میں پیاسا ہوں۔ آپ نے میری پیاس کا احساس کرتے ہوئے میرے لیے پانی فراہم کر دیا۔ پہلی صورتحال میں نے مانگا تھا تو آپ نے پانی مجھے دیا ہے، اور دوسری صورتحال میں آپ نے میرے مانگے بغیر مجھے پانی فراہم کر دیا ہے۔ وہ پہلی والی صورت بھی نیکی ہے، دوسری والی صورت بھی نیکی ہے، لیکن دوسری والی صورت نیکی کے اعتبار سے شدید ہے، اور نیکی کا یہاں پر مبالغہ پایا جاتا ہے اس معنی میں کہ آپ نے سامنے والے کو سوال کرنے سے پہلے ہی اس کے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اور یہ نیکی کا بہت بڑا مصداق ہے کہ سامنے والے کو تم سوال نہ کرنے دو، اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے تم اس کے لیے خدمت کر گزرو۔ تو یہ خدمت، یہ نیکی احسان کہلاتی ہے۔ تو بالکل واضح ہے، کسی نے پوچھا بھی میرے چھٹے امام سے کہ مولا یہ جو کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بات ان کی زباں پر آئے اور حکم میں تبدیل ہو جائے یا خواہش میں تبدیل ہو جائے، اس سے پہلے اس کام کو کر گزرو، تو یہ احسان کہلائے گا۔ خوب، احسان اور حسن کا معنی اگر آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں حسن کا معنی ہے نیکی، اور احسان کا معنی ہے شدید نیکی۔ تو اب اس تناظر میں اس آیت کو، اس روایت کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جس میں حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر عظیم المرتبت کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا، اگر نیکی مجسم ہو جائے، اگر نیکی کو جسم عطا ہو جائے، تو وہ نیکی میری بیٹی فاطمہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بل ہیا اعظم، بلکہ یہ بیٹی میری فاطمہ یہ تو نیکی سے بھی عظیم تر ہے۔ دیکھیے، نیکی بارگاہ خداوندی میں اس وقت نیکی بنتی ہے کہ جب اسے انجام دیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر۔
کسی کا آپ نے احترام کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، نیکی ہے، حسن ہے، بر ہے۔ کسی کی آپ نے مدد کر دی ہے، فزیکل، اپنے جو ہے وہ جسم کے ذریعے سے آپ کسی کے کام آ گئے ہیں، نیکی ہے، بر ہے، حسن ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی کی مالی مدد کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ لیکن اس نیکی کے نیکی بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ خداوند متعال کی رضا کی خاطر ہو۔ تم والدین کا احترام کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تم بزرگوں کا احترام کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تم جناب علی نماز پڑھ رہے ہو، نیکی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تم غریبوں کی اعانت اور مدد کر رہے ہو، معاونت کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بن جائے گا نیکی کا مزداق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کے اندر رضائے پروردگار ہوگی تو نیکی نیکی بنے گی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اب ہم مثال کو تشبیہ دے کے سمجھانا چاہیں تو نیکی دین اسلام کے فروعات میں سے ہے۔ نیکی دین اسلام میں اصول میں نہیں آتی، یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیکی کرے، کہ اسلام اور ایمان ہونے کے لیے بات ضروری نہیں رہتا کہ انسان نیکی کا ہمیشہ انجام بھی دیتا رہے، یعنی کہ نیکی نہیں بھی کر رہا ہو، انجام نہیں بھی دے رہا ہو جب بھی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر نیکی کو مجسم دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات ہے، لیکن سیدہ کا تعلق فروعات سے نہیں ہے، بلکہ سیدہ کا تعلق اصول سے ہے، کیونکہ سیدہ وہ ذات ہے جو حجتوں کی حجت ہے، جو آئمہ کے لیے حجت ہیں۔ روایت میں کہا گیا ہے کہ لی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی دختر میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور وہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نحنو حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ تو سیدہ کی ذات ہے، وہ ذات کا تعلق فروعات سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اصول سے ہے، کیونکہ ان کی ولایت کو ماننا ہمارے ایمان کا جز ہے، اس وجہ سے بھی جز ہے کہ یہ ام الائمہ ہیں۔ تو دوسری ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہاں 9 امام جو کہ امام حسین کی نسل سے آنے والے ہیں، اور امام حسین اور امام حسن، یہ 11 امام، ان سب کی والدہ گرامی جناب فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ، اور وہاں سے رسول خدا کی دختر ہیں، اور رسول اپنی دختر کو کہہ رہے ہیں کہ ام ابیہا، کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ کا جو مقام ہے وہ نیکی والا مقام نہیں ہے۔ اگر نیکی کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھ لو سیدہ کی صورت میں، لیکن یہ قیاس نہ کرنا کہ سیدہ نیکی کی طرح سے ہے یا نیکی سیدہ کی طرح سے نہیں، صرف تمہیں سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت میں سیدہ نیکی سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ جس طرح تمہیں نیکیوں کی طرف لپک کر جانا چاہیے، اسی طرح تمہیں جناب سیدہ کی طرف اور ان کی ولایت کی طرف لپک کر جانا چاہیے، غور و فکر کرنے کی، تأمل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ بیوی ہے کہ جن کا احترام خود حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ منظر، بار بار دیکھا کہ ایک خاتون کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مسند انہیں فراہم کرتے ہیں،
اور پھر باقاعدہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، میرا جز ہے. تو جز کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال کل میں پایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے کمالات اس جز میں پائے جاتے ہیں، یا یوں کہوں کہ وہ کل مکمل نہیں ہوگا اس جز کے بغیر. فاطمہ میرا باز ہے، یعنی کہ اگر تم میری عزت کرنا چاہتے ہو تو میری عزت کرو، اگر میں تمہیں میسر نہیں تو میری بیٹی کی عزت کرو. تم نے اگر میری بیٹی کی عزت کی، میری بیٹی کا اکرام کیا، میری بیٹی کا احترام کیا، تو تم نے میری عزت اور میرا احترام اور میرا احترام کیا. فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے. اب اگر غور کیجئے کہ حضرت ختمی مرتبت رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نبی ہے تو وہ نبوت کا ٹکڑا ہے، خاتم النبیین ہے تو وہ خاتمیت کا ٹکڑا ہے، رحمت للعالمین ہے تو وہ رحمت کا ٹکڑا ہے، شفیع المذنبین ہے تو وہ شفاعت کا ٹکڑا ہے. جہاں جہاں جو مقام ہمیں حضرت ختمی مرتبت میں نظر آئے گا، اس مقام کو اس ٹکڑے میں، اس پیس میں، اس حصے میں ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ رکھا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو کہ فرائد السمتین سے نقل ہوئی ہے، اس روایت کا اگلا حصہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اگلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا کہ انا ابنتی فاطمتا خیر اہل الارض انصرن و شرفن و کرم، روئے زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہتر ہے میری بیٹی فاطمہ. اس میں شک مت کرنا، کیونکہ بڑی لطیف تعبیر استعمال کی اللہ کے رسول نے اور کہا انا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے مخاطب کو شک کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ دیکھو جو بات کہہ رہا ہوں اس بات میں شک مت کرنا. اللہ کا رسول، ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بات کہنے والے ہیں، کوئی ایسے لوگ بھی سامنے شاید بیٹھے ہیں جنہیں رسول کی اس بات میں شک ہے. جبھی تو اللہ کا رسول یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ان نبنتی، بے شک میری بیٹی. بے شک یعنی کیا مطلب ہے؟ کس سے آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ بات کہتے ہیں ان میں یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی بات میں شک کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی پناہ ہے اس بات سے کہ کوئی اللہ کے رسول کو رسول مانے اور ان کے کسی کلام میں شک کرے. کیونکہ اگر رسول کو رسول مان کر ان کے کلام میں شک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول ماننے کے ایمان پر نہیں پہنچا ہے. ابھی زبان سے وہ صرف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو، محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا رسول مان رہا ہوں، ورنہ یہ چیز اس کے دل میں اتری نہیں ہے. کیونکہ جب دل میں بات اتر جائے نا، اور اگر نبی مان لیا ہے، اللہ کا نمائندہ مان لیا ہے، صداقت کا پیکر مان لیا ہے، امانت کا مظہر مان لیا ہے، تو پھر اب اللہ کا رسول جب کوئی بات کہے گا اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. لہذا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، بہت واضح الفاظ کہہ دیے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے. اب اگر بات کو آنے والی دنیا رسول کی اور بیٹیاں ثابت کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے تعبیر کو بہت واضح کر کے بیان کیا کہ ہر بیٹی جو منہ بولی بیٹی ہو، جنہوں میں نے پالا ہے، ہو سکتا ہے تم انہیں میری بیٹی کہہ لو، لیکن وہ میری بیٹی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں ان نبنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ خیر و اہل الارض، اور روئے زمین پر رہنے والے لوگوں میں سب سے بہتر. کس کے اعتبار سے؟ عنصر، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، کہ یہ نسب کائنات میں کسی اور بیٹی کو ملا ہی نہیں کہ وہ خاتم النبیین کی بیٹی ہو.
تاریخ مطالعہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، ڈھونڈ لیجئے کہ خاتم النبیین کی بیٹی ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خاتون آپ کو ملے گی وہ یقیناً کوئی دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ ہماری رسول خدا سے تعلق ہے، رشتہ ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں۔ اس سے بہتر نسب کس خاتون کو ملا ہے؟ مل ہی نہیں سکتا۔ جس کا باب محمد مصطفیٰ ہو اور اخلوتی بیٹی ہو فاطمۃ الزہرا ہو، تو واضح ہے کہ یہ نسب جو ہے وہ اس سے بہتر نسب کسی کا نہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسب میں کون سا کمال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسب میں کون سا کمال ہے، ورنہ پروردگار عالم کسی کو کوئی نسب عطا کرتا ہے تو اس کے حسب عطا کرتا ہے تو اس کے کمالات کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال کا جو منشا ہوتا ہے، مصلحت ہوتی، جو قدرت ہے، وہ قدرت پروردگار عالم کی بغیر مصلحت کے نہیں۔ وہ جہاں قدرت رکھتا ہے وہاں پر قدرت کو انجام دیتا ہے مصالحے کے ساتھ۔ اب پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ منصب عطا کیا کہ انہیں پروردگار عالم نے رسول کی بیٹی بنایا، اور دوسری طرف سے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خیر اہل الارض شرفا، شرافت، عزت کے اعتبار سے اور روئے زمین پر موجود لوگوں میں فاطمہ سے زیادہ کسی کی عزت نہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کا مرتبہ بلند نہیں، کیونکہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کی مرضی رسول کی مرضی ہے اور رسول کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ ان کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت خدا کی محبت ہے، اور ان کا غضب رسول کا غضب ہے اور رسول کا غضب خدا کا غضب ہے۔ تو ان کا شرافت، ان کی منزلت، ان کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا ہے۔ اور تیسری طرف ارشاد فرمایا کہ کرامت کے اعتبار سے یہ سب سے بلند ہے، ان کا قلم سب سے عالی ہے۔ کریم دوستو کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے اندر سخاوت بے درجہ اتم پائی جائے، مکمل طریقے سے سخاوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ سخی اسے کہتے ہیں جو اپنا مال کسی اور کو بغیر کسی معاوضے کے دے دیتا ہے، اسے سخی کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بھوکا دیکھا، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، آپ سخی ہیں۔ آپ نے کسی کو ضرورت مند دیکھا، آپ نے اس کی اپنے مال سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو آپ سخی ہوئے۔ لیکن اگر آپ میں سخاوت اس اعلیٰ درجے کی ہو کہ آپ دوسروں کی مدد کریں خود کو قربان کر کے، اپنا نقصان کر کے، اپنے آپ کو ترجیحات سے نکال کر سامنے والے کو ترجیح میں ڈال دیں، مثال کے طور پر بھوکے آپ بھی ہیں، بھوکا آپ کا دوست بھی ہے، ناشتہ وہ بھی کر کے آیا ہے، ناشتہ آپ بھی کر کے آئے ہیں، دوپہر کا کھانا اس نے بھی نہیں کھایا، دوپہر کا کھانا آپ نے بھی نہیں کھایا، اور آپ کے جیب میں ایک آدمی کے کھانا کھانے کے پیسے موجود ہیں، اور وہ پیسے اٹھا کر آپ نے سامنے والے کو دے دیے۔ سخاوت تو کی ہے، لیکن اس سخاوت کو کرم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ روئے زمین پر سخی تو بہت ہیں لیکن کریم بہت کم ہیں، اور کریم تو بہت ہیں لیکن فاطمہ جیسا کرم کسی کے پاس نہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسا کرم کسی کے پاس نہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہیں، اور کرم کے میدان میں جب بات آتی ہے دوسروں کی تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہیں اور آگے رکھتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو روایات میں ملتا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے رات ماں کو عبادت کرتے دیکھا، میری ماں مصلی عبادت پر پوری رات عبادت کرتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی۔
صبح جب ہوئی تو میں نے پوچھا اما آپ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ مانگا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تو سیدہ نے جواب دیا الجار ثم الدار پہلے پڑوسیوں کی باری آتی ہے پھر خود کی باری آتی ہے۔ یہ ہے کرامت ہماری دعائیں اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں اور اپنی ذات پر ختم ہو جاتی ہیں اور سیدہ کی دعائیں امت محمدی سے شروع ہوتی ہیں اور اپنی ذات کی باری نہیں آتی بس اس بی بی کی مصیبت کو دو جملے سن لیجیے پروردگار عالم آپ کو معجور فرمائے اتنا زیادہ کرم ہے سیدہ کا کہ بی بی سے جب کہا گیا کہ آپ اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں اپنے گھر میں تو اس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آپ یا دن میں گریا کیجئے یا رات میں رو لیا کیجئے شیوخ مدینہ نے پیغام بھیجا حضرت امیر کے لیے حضرت امیر جناب سیدہ کے پاس پہنچ گئے اور یہ جملے کہے تو سیدہ نے کہا کہ میں چند دنوں کے مہمان ہوں کریا نہیں چھوڑ سکتی سیدہ کے لیے ایک بیت الاحزان قائم کیا گیا جس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ سیدہ دن میں جنت البقیع میں جا کے گریا کیا کرتی تھی اور رات میں اپنے گھر میں گریا کیا کہ بیٹی ازادار ہے اپنے باپ کی اور باپ بھی کیسا رحمت للعالمین لیکن ہائے مظلومیت جناب زہرا کی کہ پڑوسی آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ فاطمہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے تو فاطمہ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کو سیدہ اذیت پہنچائے کیفیت یہ ہے راوی نقل کرتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی اکلوتی بیٹی اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے ارے بابا کے روزے کو چھوڑ کر جاتی ہے بقی میں اور بقی میں جانے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں راوی نقل کرتا ہے کہ بیٹی جب باپ کا ماتم کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں عصا ہے اور ایک بچہ دائیں طرف ہے ایک بچہ بائیں طرف ہے ارے راوی تو نے یہ تو لکھ دیا کہ رسول کی اکلوٹی بیٹی مدینہ سے نکل کر ارے مسجد نبوی سے نکل کر اپنے گھر سے نکل کر بیت احزان کی طرف جاتی ہے بقی کی طرف جاتی ہے ہاتھ میں سیدہ کے عصا ہوتا ہے ارے مورخ اتنا تو بتا دے کہ رسول کی بیٹی کی عمر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہاتھ میں عصا آ گیا آواز آئے ارے رسول کی بیٹی کی عمر تو 18 سال ہے ارے مورخ تو پھر یہ بتا دے کہ رسول کی بیٹی کی ہاتھ میں 18 سال کی عمر میں عصا آیا تو کیسے آیا تاریخ آواز دے گی ارے رسول کی بیٹی کا پہلو شکستہ تھا ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سیدہ کے ہاتھ میں عصا ہوگا ارے مورخ تجھے اتنا تو معلوم ہے کہ عصا ہے تجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے مجھے اتنا بتا دے جب کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو جب کوئی راستہ طے کرے جب کوئی چلتا ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو تو کراہنے کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ارے درد کا احساس ہوتا ہے یا نہیں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما جو پریشان احوال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کل مومن مومنات کو تمام اتباعت عالیات خصوصیت سے کربلا معلیٰ
کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما۔ بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔